بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدت طلب اذا قلم سے نہار رؤف کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ میری منت تبریز شاہ، جس کے بغیر مجھے سانس نہیں آتا، جس نے مجھے محبت دی حد سے زیادہ، جس نے بتایا کہ میرا وجود اہم ہے، جس نے مجھے سکھایا کہ خونی رشتے کتنی اہمیت رکھتے ہیں، ان کا ساتھ رہنا کیا معنی رکھتا ہے۔ مجھے آپ سے ہزار شکوے سے امی، لیکن آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ میں مزید کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ اس شخص کو بولے میری بیوی ابھی میرے سامنے لائے، نہیں تو کیا۔ شاہ نواز، جو ان کے میلوڈی ڈرامے سے تھک گیا تھا، تیزی سے چلتا آگے آیا۔ شاہ، اس کی بیوی کو بلاؤ۔ وہ عورت تحمل سے بولی، اس معاملے سے دور رہو تم۔ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ اس کی بیوی کو بلاؤ۔ بکواس نہ کرو، اندر جاؤ، یا باہر کسی پارٹی میں جو تمہارا کام ہے، شاہ نواز بولا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا حیثیت رہ گئی تھی اس کی؟ وہ نہ ایک اچھی بیوی تھی، نہ ماں، وہ تو شاید کہلانا کے بھی لائق نہ تھی۔ تمہاری بیوی؟ امی، مجھے میری بیوی چاہیے۔ اتنی محبت ہے اس سے؟ ان کی آواز میں حیرت تھی۔ کبھی وہ بھی چاہتی تھی انہیں کوئی محبت کرے، لیکن پھر انہوں نے دولت کو محبت پر ترجیح دے دی تھی۔ محبت لفظ کا نہیں پتہ مجھے، اس سے دلی وابستگی ہے میری زندگی نامکمل ہے۔ منت تبریز شاہ، شاہ میرا حاصل ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی میرا بیٹے، تمہیں اپنی بیوی کو خود ڈھونڈ نکالنا ہے، لیکن میری دعا ہے کہ وہ تمہیں مل جائے۔ وہ کہہ کر جا چکی تھی۔ شاید پشیمانی کا دورہ شروع ہو چکا تھا، انہیں احساس ہو گیا تھا۔ وہ چلی گئیں تو وہ قدم قدم چلتا شاہ نواز کے پاس آیا۔ چلو کہاں؟ میری بیوی۔ پہلے میرا کام۔ کون سا کام؟ ایک ڈیل کرتے ہیں تمہاری بیوی کے بدلے۔ وہ تمہاری خوش فہمی ہے؟ تبریز شاہ اتنا کمزور نہیں ہوا کہ اپنی بیوی پر ڈیل کرتا پھرے۔ تو ٹھیک ہے، پھر بھول جاؤ اسے، یہ بات تم بھول جاؤ شاہ نواز۔ میں اب تک تحمل مزاجی سے کام لے رہا تھا، لیکن نہیں، تم وہ انسان ہی نہیں ہو۔ کیا یہ جانتے بھی ہو تمہاری بیوی کے پاس میرے 2 آدمی اس وقت موجود ہیں؟ 2 کیا، ہزاروں ہوں، ان کی اتنی ہمت نہیں میری بیوی کو ہاتھ لگائیں۔ ہاں، شاہ نواز نے ہنگار بھرا۔ کیا یہ جانتے بھی ہو کہ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے؟ اور اسے کافی زخم، وہ جو تب سے پرسکون تھا، جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اس کا پہلی بار اس صورتحال میں دل دھڑکا تھا۔ مجھے میری بیوی چاہیے اسی وقت۔ اس نے فون نکالا اور کان سے لگایا۔ شاید اس نے ایک روز رباب کو ٹھیک کہا تھا، اس کی قسمت اتنی اچھی نہ تھی۔ اس کی قسمت میں محدود مدت کے لیے خوشیوں کو لکھا گیا تھا، اور جب اسے لگتا تھا اب صحیح ہے، تب سب سے زیادہ بکھر کر رہ جاتا تھا۔ اور آج رباب نے اس کی بات مان لی تھی، وہ صحیح کہتی تھی۔ آج اس کا آشیانہ بکھر گیا تھا، اور ایسا بکھرا تھا کہ وہ سب ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ وہ ملتان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے فلائٹ لی تھی، بائی روڈ جانے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے اسے وہاں موجود ہونا تھا۔ اس نے وہاں پہنچتے ناکہ بندی کروائی تھی ہر جگہ پر، جس سے کافی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس نے ایک بھاری قیمت دی تھی وہاں کے پولیس افسران کو۔ آئی جی سے اجازت لے کر الگ مشکلات کا سامنا کیا تھا اس نے۔ شام سے اگلی صبح ہو گئی تھی اسے سڑکوں پر خوار ہوتے ہوئے۔ نہ باسط کا فون آیا تھا، نہ ان لوگوں کا کچھ پتہ چلا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ تم لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں کی لوکیشن ہے، تو اب تک پہنچے کیوں نہیں؟ سر، یہیں کی لوکیشن تھی۔ اب ایک ہوٹل بک کیا تھا اس نے، لیکن اب تک نہیں آئی۔ ڈیم! اس نے سامنے پڑے میز کو دور اچھال دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ بے بس شخص اگر کوئی ہے تو وہ خود درید یزدانی ہے۔ فون بجتے اس نے اٹھایا تو باسط کا تھا۔ دھڑکتے دل سے کان کو لگایا، اور جو سنا اس سے اس کا دل بند ہوا۔ وہ لڑکھڑاتے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنا کمزور تو نہ تھا وہ، لیکن سچ ہے کہ اپنے پیاروں کی موت انسان کو بھی مار دیتی ہے۔ اگر کبھی مجھ سے ایک پل کے لیے بھی محبت کی ہے نا درید یزدانی، تو مجھے میرا بیٹا چاہیے اگلے 24 گھنٹوں میں۔ رباشا کے الفاظ اس کے کان میں گونجے تو وہ کھڑا ہوا، دکھتے دل اور سر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا۔ سر، ہم یہ جگہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن بدلے میں اس کی نگاہ کافی تھی۔ وہ ملتان سے واپسی کے راستے پر گامزن تھے۔ سر نے ہار مان لی، اپنے بیٹے کو نہیں ڈھونڈیں گے؟ ان کی بیوی کو کیا ہوا؟ کیا وہ سروائیو نہیں کر پائیں؟ ایسے کئی سوال اس کے ساتھی پولیس والوں کی زبان پر تھے۔ اس نے واپسی کے راستے میں
جتنے ہوٹلز تھے سب میں باری باری پتہ کرنا شروع کیا، کیونکہ ناکہ بندی ملتان میں لگائی گئی تھی، اس سے پہلے کے علاقوں میں نہیں۔ وہ سب اس کی ذہانت سے متاثر ہوئے تھے، یقیناً اس کی پروموشن ہونے والی تھی، اسی لیے وہ ایک قابل بندہ تھا۔ آہستہ آہستہ ہوٹلز چیک کرتے اسے ناکامی ہوئی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ اسے اپنے بیٹے کو واپس لانا ہے۔ اپنی بیوی کی وہ درد بریا تکلیف اور اذیت اسے نہیں بھول سکتا تھا، وہ جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے درید سے دور رہتے صحیح تھی۔ ایک ہوٹل کے سامنے رکتے اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ جسے جو چاہا وہ پا لیا، سر پیچھے سے حملہ کریں گے؟ نہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، حق والے سامنے سے حملہ کرتے ہیں۔ تیار رہو سب، ہمارا مقصد کسی عام شہری کو ڈرانا نہیں، لیکن یاد رکھو یہاں سے نکلو تو میرے ہاتھ میں میرا بیٹا ہونا چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے تم سب نے۔ جی سر، سب کی زبان آواز آئی تو وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ 5 منٹ میں وہ ہوٹل کے انتظامیہ سے تلاشی کی اجازت لے چکے تھے۔ درید نے اس عورت کی تصویر دکھائی جس پر اس شخص نے سر ہاں میں ہلایا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے جال یکدم زیادہ ہوا تھا اور پھر ختم ہو گیا۔ رباشا درید یزدانی، 24 گھنٹے نہ صحیح لیکن 46 گھنٹے بعد ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ باری باری انہوں نے چیکنگ شروع کی، آخرکار اسے جا لیا۔ اس کے تمام آدمیوں کو پکڑا جا چکا تھا۔ درید اس کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ گھبرا گئی۔ تو بتاؤ کیسی موت چاہو گی؟ تمہارا بیٹا میں نے بیچ دیا، اس عورت نے کہکا لگایا تھا۔ درید نے پیچھے والے کو اشارہ کیا جس نے سارا کمرہ پھولنا شروع کر دیا تھا۔ چلو میں ڈھونڈ لوں گا، تم فکر نہ کرو، بس اپنی موت کے قریب سے دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پروین حق نے گن اس پر تانی تو وہ مسکرایا اور قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔ صبر کرو، شاہ نواز نے اس کا فون کھینچ لیا۔ اپنی کمپنی میرے نام کرو اور اپنی بیوی کو لے جاؤ، پھر تمہارا میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بس۔ ہاں بس۔ تبریز شاہ نے اپنے فون کی طرف اشارہ کیا تو شاہ نواز نے اسے پکڑا دیا۔ تو کیا سچ میں اتنی جلدی وہ مان گیا؟ شاہ نواز دل ہی دل میں خوش ہوا۔ وکیل صاحب، میری کمپنی کے کاغذات کسی اور کے نام پر کروانے ہیں میں نے۔ جی ہاں جی، ارجنٹ، رات تک کا وقت نہیں ہے۔ اوکے، میں ملتا ہوں۔ اس نے کال کاٹا۔ کام ہو جائے گا، اب میری بیوی کو بلاؤ۔ وہ زبردستی یا توڑ پھوڑ اس لیے نہیں کر رہا تھا، اس وقت منت کے ساتھ اس کے آدمی تھے، اس کے کسی قدم پر بھی اس کی بیوی کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ جب کام ہو گیا تمہیں تو تمہاری بیوی مل جائے گی۔ تبریز شاہ نے ساتھ پڑے میز کو ہاتھ مار کر نیچے گرایا۔ میرا ضبط مت آزماؤ شاہ نواز، تم دیکھ سکتے ہو اسے، بس۔ وہ اندر سے ڈر گیا، اس لیے فوری حامی بھری۔ اسے امی کے پاس بھیجو اور رات تک وہ وہیں رہے گی، فوراً کرو۔ شاہ نواز نے اپنی ملازمہ کو حکم دیا جس نے فوراً یہ کام انجام دیا تھا۔ اپنی ماں کو دروازے سے نکلتا دیکھ اس نے انہیں دیکھا۔ میری زندگی میں نے آپ کو سونپی ہے، تبریز شاہ نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا اور بائی نکل گیا۔ وہ اسے وہاں سے فوراً لے جا سکتا تھا، اتنا سب کرنے کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، لیکن وہ بہت کچھ سوچ کر رہا تھا۔ وہ سیدھا وکیل کے پاس گیا۔ کاغذات نقلی بنانے ہیں، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ کیا مطلب شاہ صاحب؟ اس نے صورتحال بتائی تو وکیل نے سر ہلایا۔ کام ہو جائے گا سر، آپ نے اتنا کچھ کیا ہے میرے لیے، اب میری باری ہے، جتنی جلدی ہو سکے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بس کچھ دیر میں ملتا ہوں آپ سے۔ اس نے درید کو فون کر کے حالات بتائے تھے، ساتھ جس نے اسے سب دھیان سے کرنے کو کہا تھا۔ اس نے پولیس کو ملوث کرنے کا کہا تھا، لیکن شاہ نے انکار کر دیا۔ وہ یہ سب ذاتی طور پر کرنا چاہتا تھا۔ کاغذات تیار کرواتے ہی وہ فوراً اپنے وکیل کے ساتھ وہاں پہنچا، جہاں شاہ نواز کا وکیل بھی موجود تھا۔ اس کھیل کا پرانا کھلاڑی تھا، اس لیے اس نے بھی اپنی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ میرا وکیل پہلے کاغذات کی جانچ پڑتال کرے گا، اس نے کہا تو تبریز شاہ نے کندھے اچک دیے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے وکیل نے اسے ہاں میں جواب دیا تو وہ خوشی سے نہال ہوتا کھڑا ہو گیا۔ تبریز شاہ کے وکیل نے کاغذات ایسے بنائے تھے کہ ان کا نقلی لگنے کا امکان تھا ہی نہیں، یا شاید جب تک دوسرا وکیل زیادہ جانچ پڑتال کر کے یہ سب جانتا تب تک وہ اس سب اپنے ہاتھوں میں لے چکا ہوتا۔ دستخط کر دیں یہاں، تبریز شاہ کے وکیل نے کہا تو اس نے کھڑے ہوتے ہوئے شاہ نواز کو دیکھا۔ منت کو بلاؤ، یہ کام پہلے، میری بیوی اس وقت میرے سامنے موجود ہو، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ اس کی ماں نے باہر آتے اس کے غنودگی میں ہونے کا بتایا تو وہ لب بیچ کر رہ گیا۔ پھر دستخط کرتے شاہ نواز کے منہ پر کاغذات مارے اور اندر کمرے کی طرف بڑھا۔ آخرکار سب میرا ہوا، میں جیت گیا، ہاں ہاں۔ وہ جو خوشی سے دستخط کر کے اپنی خوشی کا جشن منا رہا تھا، منہ پر پڑنے والے پنچ سے زمین پر گرا۔ کیا تکلیف ہے خبیث انسان، میری بیوی کو ہاتھ کس نے لگایا؟ میں نے نہیں۔ ہاتھ کیسے لگایا اسے؟ وہ اسے پکڑتے اٹھاتے بولا۔ میرے آدمی، مجھے نہیں معلوم، شاہ نواز نے اپنا اسے چھڑواتے کہا۔ تبریز شاہ نے پل میں اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ شاہ نواز کے گارڈ نے اسے علیحدہ کیا تھا۔ نہیں
तो ऐन मुमकिन था वो अपने सौतेले बाप का कातिल ठहराया जाता। इन दोनों को ढूंढो, इसने अपने आदमी को कहा तो वो सारे हिलाता बाहर निकल गया। तबरेज़ शाह आगे बढ़ा और ज़मीन पर पड़े अपने सौतेले बाप के पास बैठा और धीरे से जेब में हाथ डाला। जाओ यहाँ से, शाहनवाज़ चीखा। इतनी जल्दी क्या है डैड, अपनी खुशी का जश्न नहीं मनाएंगे? अगले लम्हे इसके महल में इसकी दर्दनाक चीखें थीं, क्योंकि तबरेज़ शाह अपने कटर से इसके गालों को काट चुका था। मन्नत का कट इसके आगे कुछ भी नहीं था। शाहनवाज़ के चेहरे से खून भर भर गिरने लगा था। वो चीखता रोना लगा था। तुझे छोड़ूंगा नहीं, तबरेज़ शाह ने इसे आखिरी ठोकर मारी। तुझे अब माफ़ अब भी नहीं किया। वो क्या है ना, मेरी बीवी घर जाकर नाराज़ ना हो जाए, इसलिए कुछ बदला अभी ले लिया है, बाकी का उधार कर लेते हैं बाद के लिए। शाहनवाज का सांस हो गया। अभी कुछ बचा था वो? हाँ, मुझे याद आया। वो दरवाजे से मुड़ता वापस आया, चेहरे पर सुकून सा था। मेरी कंपनी ने काफ़ी ज़ुकात दी थी तुम्हें, अब तक नहीं। वो कागजात नकली थे। तबरेज़ शाह आगे बढ़ा और मन्नत को गोद में उठाते वहाँ से निकल गया था। अरेस्ट हिम। बाहर निकलते इसने पुलिस ऑफिसर को कहा, जो सर हाँ में हिलाता अंदर चला गया। खुद के पीछे इसने इसकी हज़ारों गालियाँ सुनी थी, लेकिन कान ना धरा। मन्नत का चेकअप करवा कर वो घर लेकर आया। कट गहरा न था, सिर्फ ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचा था। ज़ख्म जल्दी भर जाता। इसका होंठ भी फटा था, यानी इस पर हाथ उठाया गया था। इसने अपने इश्तियाल को काबू में किया था। इसका बदला बाद में मन्नत को साथ लगाते इसने अपने घर को देखा जैसे चंद घंटों में इसने वापस पहले जैसा करवा लिया था। चीज़ें काफ़ी कम थीं, क्योंकि काफ़ी कुछ तोड़ दिया गया था, लेकिन था सब साफ। शाह मन्नत को कहते देख वो फ़ौरन इसे साथ लगा गया। बताने का एक तरीका था, अब वो इसके पास है। मन्नत ने आंखें खोलते इसे अपने पास महसूस किया तो फ़ौरन उठी और इसके गले लगते ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मन्नत, मन्नत, स्टॉप इट, मैं मर गया हूँ जो यूं रो रही हो। इसे और ज़ोर से रोता देखकर वो धाड़ा तो वो यकदम इससे दूर होती सहमे अंदाज में देखने लगी। तबरेज़ शाह ने आंखें बंद करते खुद को नॉर्मल करना चाहा। कैसी हो ज़िंदगी? मन्नत ने आंखों में आंसू लिए इस संगदिल को देखा और फिर वापस लेट गई। तुमसे मुखातिब हूँ। तबरेज़ शाह ने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। इसके कान में कहा, ठीक हूँ, दो लफ्ज़ी जवाब है। मुझे सोना है, सो जाना, लेकिन मैं अभी खाना खाऊँ? उठकर मन्नत ने नम होती आंखों को झपकाया, जैसे आंसू अंदर ले जाना चाह रही हो। मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं है, जानता हूँ ज़िंदगी, तबरेज़ शाह ने कहा और बाहर निकल गया तो वो रोती तकिए में मुंह देने लगी, लेकिन फिर तकलीफ़ महसूस करती उठकर बैठ गई। तबरेज़ शाह ने इसके आगे ट्रे रखी और छोटे छोटे लुकमे इसे खिलाने लगा। वो जो खामोशी से खाने लगी, खाकर दोबारा लेट गई तो तबरेज़ शाह ने गहरी सांस भरी। मुझे अभी तुम चाहिए हो। मन्नत ने जब दोबारा इसे बाहर जाते महसूस किया तो बोली। तबरेज़ शाह ने झटके से मुड़कर देखा। आया इसे ही मुखातिब किया गया हो इस लहजे में। एक्सक्यूज़ मी, मुझसे मुखातिब हो? जी, वापस आओ। तबरेज़ शाह लंबे लंबे ढकार बढ़ता इसके करीब आया और जगह बनाता बैठ गया। ये मुखातिब किस अंदाज में हो मुझसे? खामोश रहें, इस वक्त मुझे गुस्सा मत दिलाएं। कुछ देर पहले मुझे तुम्हें सोना था, सो जाओ, मैं कुछ काम निपटा लूँ, मुझसे ज़रूरी हो गया है अब सब। इसकी आवाज़ सुनते तबरेज़ शाह के कदम रुके। फिर जूता उतारता वो अपनी जगह पर आया और इसके साथ लेटकर इसे हिसार में लिया। दोबारा ये मत कहना मुझे। सुन रही हो मेरी बात? जी, गुड। दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? हाँ, लेकिन जो दर्द दिल में है, इन ज़ख्मों का दर्द इनसे कहीं कम है। इस वक्त पुरसकून रहो, मैं सब संभाल लूँगा, सब सही कर दूँगा। वो सब भूलता इसकी तरफ रुख मोड़ गया था। इसकी ऐसी हालत न थी कि वो इस पर गुस्सा होता या कुछ कहता। वो इस वक्त इसे ये अच्छी खबर भी नहीं सुनाना चाहता था। वो सब निपटा कर फिर अच्छे से इसे ये खबर देता जो इसकी ज़िंदगी में बेशकीमती बेशक नेमत थी। क्या आपको मुझसे अलहदा नहीं होना था? मुझे वापस क्यों लाए? तबरेज़ शाह ने इसकी कमर में अपनी गिरफ्त सख्त की, लेकिन मन्नत शाह ने इसकी आंखों में आंखें मज़ीद गाड़ी। तो मैं तो मर कर भी नहीं छोड़ूंगा, ये अपने छोटे से जहन में कहीं बिठा लो। मन्नत के दिल पर इन लफ्ज़ों ने ठंडी फुहार सा काम किया था, लेकिन इसने जाहिर ना होने दिया। मुझे कुछ चाहिए इस वक्त। क्या चाहिए है ज़िंदगी? आपका लम्स अपने गालों पर, बहुत जलन है। इसने आंखों के पानी पर काबू रखना चाहा। तबरेज़ शाह ने झुककर इसके ज़ख्मों पर धीरे से मरहम रखा था। मेरे कर्टन कैंडीज़ तो ज़ख्मी हो गई हैं, कैसे खाऊं? वो बोला तो वो मुस्कुराई। तबरेज़ शाह ने यह मंज़र आंखों में कैद किया। इसके बाल कान के पीछे उड़सते बालों को डाई करवा लो। वो इसका ध्यान भटकाना चाहता था। क्यों, ये अच्छे नहीं हैं? वो भी कुछ देर के लिए सब भूलना चाहती थी। अच्छे हैं, लेकिन लुक चेंज हो जाएगी, अच्छे भी लगेंगे। ठीक है, वो मान गई। अगर वो कह रहा था तो ऐसा ही करेगी। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो ज़िंदगी? मैं, क्योंकि मैं ज़िंदगी हूँ इसलिए। वो इसके चेहरे पर हाथ फेरती से देखने में मसरूफ़ थी। तुम मेरी हो ज़िंदगी, बस मेरी। वो इसे खुद में बीच गया था, जैसे दुनिया से छुपाना चाहता हो। तबरेज़, वो सब उस वक़्त नहीं, सो जाओ, कल से बात करेंगे इस मौजू पर। ओके, आप
کہیں مت جانا، ٹھیک ہے؟ پہلے سوری کرو مجھ سے۔ کس لیے؟ تم کہنے پر توبہ، اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ بس میں جب بھی آپ سے ناراض ہوں گی تو آپ کو تم کہوں گی۔ خبردار! منت نے آئیبرو چکی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کچھ بھی کر لو ایسا ہی ہوگا۔ اب تم مجھ سے ڈرتی کیوں نہیں ہو؟ سو جائیں، منت نے اس کی گردن میں اپنے بازو ڈالتے کہا تو اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ تم میرا قیمتی اثاثہ ہو، زندگی تمہارے دور جانے پر زندگی جانا ہے۔ تم نہیں تو میں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ نہیں نہیں، اکیلے آئے ہو؟ ہاں، دوست کے ساتھ آیا تھا لیکن اسے جانا پڑا۔ اوہ اچھا، تم بھی بیٹھ جاؤ، ساتھ ڈنر کر لیتے ہیں، اکیلے بیٹھ کر کرتے ہیں، اچھے نہیں لگو گے۔ رباب نے اچھے دوست کی حیثیت سے اسے دعوت دی، وہ اس کا اچھا دوست رہا تھا۔ ویسے بھی جیسے اس نے آخری بار اس سے بات کی تھی وہ کافی شرمندہ تھی۔ باسط نے حیرت سے رباب کو دیکھا جس نے بنا اسے پوچھے اسے بیٹھنے کی اور ڈنر کی دعوت دے ڈالی تھی۔ وہ تھکا ہوا تھا لیکن اس کے ایک بار کہنے پر آیا تھا، اچھا وقت اس کے ساتھ گزارے گا۔ اور یہاں میڈم تم پیاری ہو گئی ہو کافی۔ فاہد کے اس کمپلیمنٹ پر باسط ضیاء نے مٹھیاں بیچی تھی۔ رباب اس سے کترائی، اس کن اکھیوں سے باسط کو دیکھا جس کا چہرہ سپٹ تھا۔ تم شادی کب کر رہے ہو؟ تم نے تو کر لی نہیں تو تم سے کر لیتا، اب کوئی اور ڈھونڈنی پڑے گی۔ اف اف مسٹر فاہد، باسط کی برداشت یہیں تک تھی۔ یکدم گلاس میز پر رکھتے وہ کھڑا ہوا۔ لوگ اب انہیں کی طرف متوجہ تھے۔ میں بس مذاق، میری بیوی سے اس حد تک فری ہونے کی اجازت نہیں دیتا میں کسی کو۔ باسط سب دیکھ لیکن بدلے میں باسط نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ خاموش ہو گئی۔ ایکسکیوز می، تم نے آنا ہوا تو آ جانا، وہ کہتا بل پے کرتا باہر نکل گیا۔ یار میں مذاق کر رہا تھا، فاہد نے اس کے ہاتھ تھامتے کہا تو رباب نے فوراً اپنے ہاتھ ہٹائے۔ صد شکر کہ باسط باہر چلا گیا، نہیں تو اس حرکت پر وہ اس کے جبڑے توڑ دیتا اور نیا ہنگامہ۔ رباب وہ جانے لگی تھی، مڑی، تمہارا شوہر بہت تنگ سوچ کا ہے، تم چاہو تو اسے چھوڑ دو، اسے میں تمہیں اپنا۔ رباب نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر اسے دھکا دیتی باہر نکل گئی۔ باسط شاید اس کی ذہنیت کو سمجھ چکا تھا، وہ تو اچھا دوست تھا لیکن کیا اس وقت میں اچھے دوست ملنا بھی مشکل تھا؟ وہ خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی تو باسط نے گاڑی چلاتے گھر کے راستے پر ڈالی۔ آہستہ چلائیں، اس کی سپیڈ دیکھتے اسے کہنا پڑا۔ جواب نادر، اگر تمہارا اپنے دوست کے ساتھ پلان تھا تو مجھے بتا دیتی، میں ڈراپ کر کے چلا جاتا۔ نہیں، وہ تو اچانک ملا تھا، رباب نے حیرت سے کہا۔ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی؟ کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے؟ ابھی کھانا سرو ہی ہوا تھا جب یہ سب ہو گیا، بھوک مر گئی میری، باسط نے کہا تو گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ گھر جا کر بھی اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، رباب نے اسے چھیڑا تھا، شاید باسط نے جب اسے پہلے فاہد کو چھوڑنے کا کہا تھا وہ تب بھی اس کی ذہنیت اور بری سوچ کو بھانپ گیا تھا، نہیں تو باسط نے اس پر پہلے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ اس بات کے بعد وہ اپنی مرضی سے کپڑے پہنتی تھی، اپنی مرضی سے جایا کرتی تھی۔ وہ ایک آدھ بار تبریز شاہ سے بھی ملی تھی اور وہ باسط سے ملنے گھر آیا تھا، تب بھی اس نے رباب کو خاص تاکید کی تھی کہ اس کے دوست کو اچھے سے ویلکم کیا جائے۔ سب کڑیاں حل ہو گئی تھیں، وہ اب تک سوچتی رہی تھی کہ نہ جانے باسط کو فاہد سے کیا مسئلہ ہے۔ کنٹینیو جاری ہے۔